اسی طرح دین کے ہر شعبے میں اگر ہم دیکھیں متدینین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باحجاب کی میں نے مثال دی ہے، داڑھی والے مرد جہاں چلے جائیں انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر نماز کے وقت کوئی مرد یا عورت محفل چھوڑ کے نماز پڑھنے چڑھی جائے تو اسے شرمندگی کا، اول تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں، نماز کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، قضا ہو جاتی ہے، یا دیکھتے رہتے ہیں آخری 5 منٹ میں اگر وقت ملا تو پڑھ لیں گے. اگر کہہ دیں لوگوں کو جی وقت نماز ہے ہم جا رہے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو عجیب نگاہوں سے ان کو دیکھا جاتا ہے. مسلمان معاشرے کے اندر دینی احکام، دینی ضوابط، دینی سیرت، دینی کردار کیوں اس حالت میں جا پہنچا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ دین کو اس کی حکمت کے ساتھ پیش نہیں کیا. دین اپنے غرض و غایت اور اپنے فلسفے کے ساتھ نہیں پیش کیا. دین کو فقط ایک ضابطے کے طور پر پیش کیا ہے، فلسفے کے طور پر نہیں پیش کیا. اگر دین کی حکمتیں بھی ساتھ ذکر کی جاتی، ہر چیز جو بیان کی جاتی ہے اس کی حکمت بھی ہمراہ بیان کی جاتی، وہی حکمت جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہی حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام نورانی میں موجود ہے، وہی حکمتیں جو اولیاء دین و ائمہ اطہار علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں، وہی حکمتیں دین کی جو حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے پیش کی ہیں. اگر یہ حکمتیں ساتھ بیان کی جاتی پھر رغبت بڑھ جاتی، پھر بے دین کو شرمندہ ہونا پڑتا. مسلمان معاشرے کے اندر فاسق اور فاجر کو شرمندہ ہونا پڑتا، آج مومن کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، متدین کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اسے اپنا دین باقی رکھنے کے لیے بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے، جبکہ بے دین بالکل آزاد ہیں اور ان کی طرف کوئی ایسی اشارہ یا نگاہ بھی نہیں ہوتی تعجب کی کہ تم تو بڑے بے دین ہو، مسلمان ہوتے ہوئے بے دین ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے تم نماز نہیں پڑھ رہے، خاتون ہوتے ہوئے تم حجاب میں نہیں ہو، مومن مرد ہوتے ہوئے مناسب لباس میں نہیں ہو. آج کوئی بھی بلکہ تحسین کرتے ہیں، جتنی عریانی زیادہ ہو، جتنی بے حیائی زیادہ ہو، جتنا لباس نامناسب تر ہو، اتنی تحسین زیادہ ہوتی ہے. بلکہ جن کا لباس نہیں ہے اس طرح کا وہ وہاں سے ڈیزائن اتار لیتے ہیں. اگر کوئی عورت کسی محجبہ عورت کسی غیر محجبہ کو دیکھے اور اس کی بے حیائی کے لباس کا باقاعدہ تصویر بنا لے گی، ڈیزائن اتار لے گی کہ میں نے بھی ایسا ہی سلوانا ہے. اگر کوئی بچہ جوان کسی دوسرے جوان مسلمان کو دیکھے نامناسب لباس پہنتے ہوئے، اسی طرح سے ڈیزائن اتار لیتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ حلیہ جو بناتے ہیں عورتیں مرد، یہ اس وجہ سے ہے کہ دیندار ہونے میں شرمندگی کیوں ہے؟ چونکہ دین کی حکمتیں معلوم نہیں ہیں، دین کے احکام معلوم ہیں، حکمتیں معلوم نہیں ان احکام کی. سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے بھی دین کی طرف رغبت نہیں ہے. جناب سیدہ اب اس امت کو جو سختی سے پابند تھی دین کی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے جن کو جناب سیدہ خطاب فرما رہی ہیں، وہ دین میں سست نہیں تھے، دین میں لاپرواہ نہیں تھے، دین میں لاابالی نہیں تھے. وہ سب کے سب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ دین سیکھے ہوئے تھے اور اس پر سختی سے عمل پیرا تھے. ان کے ایک عمل کے نتیجے میں جناب سیدہ نے یہ احساس کیا کہ انہیں دین کی حکمت صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے، ان کے اندر دین کے اثرات نظر نہیں آتے، پابند ہیں احکام کے لیکن حکمتوں سے خالی لگتے ہیں. اور حکمتیں نہ جاننے کی وجہ سے اس عمل کے مرتکب ہوئے ہیں. 2 عمل ان لوگوں نے کیے اجتماعی طور پر، سب سے بڑا عمل اور سب سے برا عمل یہ کیا کہ ولایت کو چھوڑ دیا، ولی کو چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑا عمل تھا، سب سے بڑی غلطی تھی. اور دوسرا حق سیدہ کو سیدہ سے لے لیا، محروم کر دیا سیدہ کو اپنے حق سے، یعنی فدق سے، سرزمین
وہ ملک جو باغ تھا کھجوروں کا اس نخلستان سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہبہ کیا تھا اسے لے لیا بی بی سے. خوب یہ دو کام کیے. یہ دو کام کون کر سکتا ہے؟ مسلمان. وہ مسلمان جو دین کا پابند ہو وہ تو نہیں کر سکتا. وہی کر سکتے جو دین کی حکمتوں سے نا آشنا ہو. اس لیے دین کی حکمتیں خصوصیت کے ساتھ تعلیم فرمائیں. اور ہمیں تاریخ میں جو دین کا المیہ ہے، دین کی مہجوریت، جیسے آج کل کا زمانہ، اس موجودہ نسل کی حالت کو دیکھیں ہم، دین کے بغیر زندگی اور اس پر راضی بھی ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ دین کی حکمتیں معلوم نہیں ان کو. یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے بغیر بھی زندگی تو زندگی ہے، دین ہو تو بھی زندگی ہے، دین نہ ہو تو بھی زندگی ہے. یہ دین اور بے دینی کو گرمی اور سردی کی طرح سمجھتے ہیں کہ گرمی ہو تو بھی ہم ہی ہیں، سردی ہو تو بھی ہم ہی ہیں. یہ دین کو موسم کی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسا موسم ہو بالآخر ہم تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں. معلوم نہیں ان کو کہ نہ، دین کے سائے میں اور زندگی ہوتی ہے اور دین سے باہر اور زندگی ہوتی ہے. دین کے سائے میں انسان کی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے اور دین کے بغیر انسان کی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے. دین کے تحت انسان کی عاقبت کچھ اور ہوتی ہے اور دین کے بغیر انسان کی عاقبت کچھ اور ہوتی ہے. دین اپنی حکمتوں کے ساتھ زندہ دین ہوتا ہے اور زندہ دین زندہ انسان کی تربیت کرتا ہے، زندہ امت تشکیل دیتا ہے، زندہ امت تربیت کرتا ہے، زندہ دین. ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.